اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کھڑے ہو تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ حج پہ لوگ جاتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ دوستو، آج خانہ کعبہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کیسے تعمیر ہوئی اور کس نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بھیجا۔ پروردگار عالم کو مکہ مکرمہ بلکہ تمام عرب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منزل بمنزل مکہ مکرمہ میں جہاں آب زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا، خدا کے حکم سے وہاں بی بی ہاجرہ کو بما حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بٹھا دیا۔ ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر چلے گئے۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا اور مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ لے کر واپس پھیرے، اور پھر جب ان کی نظروں سے غائب ہوئے تو پھر ایک جگہ ٹہل کر گریہ وزاری کے ساتھ پروردگار عالم سے التجا کی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وَرِزْقُهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی باز زرید کو جہاں کہتی نہیں آباد کیا تیرے عزت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ تیری عبادت کرے، پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر اور ان کو ہر طرح کے سامان خوردنوش پہنچا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ہاجرہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ الہی، اگر تیرے حکم سے میں اس بیابان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھے ضعیفہ اور بے کس کا والی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ جب تک مشک میں پانی اور کھجوریں وغیرہ تھی تو وقت گزرتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو چکی اور دودھ بھی خشک ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کے غلبے سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھی اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھی۔ جب پانی کا نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اتری اور برابر والی پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بطن وادی میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے گئی کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کوئی درندہ بچے کو نہ اٹھا لے۔ جب نشیب سے پہاڑی کی طرف ہموار زمین پر آ گئی جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھی تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال 7 دفعہ اس طرح چکر لگائے اور بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج میں صفا و مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اسی لیے ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کرے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کرے کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو
مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ یہ آواز سن کر بچے کے پاس آئی اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئی، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی کہ مبادا پانی ختم نہ ہو جائے۔ پانی پیا اور اپنی مشک بھی بھر لی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کی، تو بی بی ہاجرہ نے عرض کیا کہ اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بی بی صاحبہ نے کہا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئی تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کے سپرد کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی۔ جبرائیل نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ میرا کام ہوگا۔ پھر جبرائیل نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا، اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ہوگا۔ پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بما بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیابان پہاڑوں میں تنہا بی بی ہاجرہ اور چھوٹے معصوم بچے کو چھوڑا۔ اور جب ختنے کا حکم آیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی۔ اسی روز تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک تیشہ تھا، اسی کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، خود بخود تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی، میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور بہقی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ
7ویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13ویں برس کیا تھا، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کترائے، شلوار پہنی اور غضاب لگایا اور حنا لگائی، اور خطبہ منبر پر پڑا، عصا ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے لگائے کہ چاروں طرف سے مہمان آئے۔ جب مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو کر عبادت کرے۔ سرید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور شیرمال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں کہ یہ دوستی کی علامت ہے، یہ بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ دوستو، اس تاریخ کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آج کا واقعہ یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سننے میں تکلیف نہ ہو۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ ہم مسلمانوں کو اپنی تاریخ، خانہ کعبہ کی تاریخ معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔